دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ری انفورس ہو رہی ہے جو ہم سن رہے تھے شروع سے. ہم نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا جب 27 مارچ کو انہوں نے خط لے رہا تھا جلسے میں، ایک ڈیسپریٹ ایک چیز تھی عوام کو بتانے کے لیے کہ مجھے جو نکالا جا رہا ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں نکالا جا رہا ہے. حالانکہ سمپل سی بات تھی، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس کو فیس کرنا تھا. اور اس کو ہار یا جیت کا ایک تو میں عمران خان کے حوالے سے خاص طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اسپورٹس مین رہ چکے ہیں اور وہ ٹرین بھی کرتے ہیں اور ہر چیز میں ایگزامپل بھی دیتے ہیں کرکٹ کی اور اسپورٹس کی. اسپورٹس مین ہر دفعہ جیتتا نہیں ہے، جب ہارتا ہے تو خوش دلی سے ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن یہ سب یہ جو پلاننگ تھی نا، یہ جو پیچھے پلاننگ ہو رہی تھی، یہ جو پارٹ 2 آیا ہے یہ اسی کا حصہ ہے جو پارٹ 1 میں آیا تھا اور جس کا ہمیں بھی پہلے پتا تھا کہ جی کبھی کہتے تھے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، کبھی کہتے تھے کہ جی ہم اب OIC جب جہاں فورن منسٹر میٹنگ ہو رہی تھی 22-23 مارچ تک فورن منسٹر جو تھے انہوں نے اسپیشلی انوائٹ کیا تھا امریکن ڈیلیگیٹ کو، اور امریکن ڈیلیگیٹ کو زبردست طریقے سے ان کی تعریفیں بھی کر رہے تھے. تو کوئی ایشو تھا نہیں. یہ تو صرف اس کو یہ جو پارٹ 2 بھی آیا ہے پارٹ 1 میں زیادہ واضح تھا کہ اس کو کھیلا جائے گا، کھیلا کیا جائے گا، ٹوسٹ کیا جائے گا، اس کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے گا تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے، پاکستانی کو یہ بتا سکیں کہ جی یہ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے پلیئر ملوث تھے. کیونکہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے پچھلے پارٹ 1 میں دیا تھا کہ ایک دفعہ میٹنگ کر لیں، منٹس تو میرے ہاتھ میں. زبیر صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک سوال کرنے کی ہمت کرنا چاہوں گی. اسد عمر صاحب کا بھی یہاں پر ذکر ہے، بھائی آپ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جان کر اس کو لیٹر کہہ رہے ہیں، یہ لیٹر نہیں میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی صورت یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہ کبھی سامنے آئے گا، یہ کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں میں جب ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں کہ اسد عمر نے کہا ہے یا اعظم خان نے کہا ہے، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور اسد عمر پاکستان تحریک انصاف میں ہے، تو میں اس میں بھائی کو بیچ میں آپ میرا خیال نہ ہی لے کے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. وہ ہمارا رشتہ الگ ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز الگ ہوتی ہیں. جی سر، تو کیا کامنٹ کریں گے سر اسد عمر کی اس بات پہ آپ؟ کس بات پر؟ کین یو ریپیٹ اٹ اگین؟ سر یعنی وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کو کہ آپ مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے پیش کرنا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو اس طرح نہیں لے کے جائے. لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ بتانے کی بار بار کوشش کر رہے تھے خان صاحب کو، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے اس بات کو. خان صاحب کسی کی بات بھی نہیں سنیں گے. خان صاحب نے ایک دفعہ ٹھان لی تھی، وہ سمجھے تھے کہ ان کا پرسنل اقتدار ہے اور پارٹی کے کسی بھی سینئر رہنما کی سننے کے، مجھے ان کا سب کو پتہ ہے کہ جی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اگر کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی تو وہ سمجھنے کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور یہ جو آپ نے بات بتائی ہے اسد عمر کے حوالے سے، یہ ری انفورس کرتی ہے اسی چیز کو کہ خان صاحب ایک اقتدار کھونے کے ڈر سے ساری پارٹی کو ڈبونے کے لیے تیار تھے اور پورے پاکستان کو ڈبونے کے لیے تیار تھے. تو آئی تھنک اب بھی وقت تھوڑا سا سنبھلیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اور جب الیکشن ہوگا الیکشن میں آ کے حصہ لیں، بھرپور انداز سے سیاست میں حصہ لیں. ہم تو ظاہر ہے ان کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں.